بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ بہت اداس رہتے ہیں، خوش نہیں رہ پاتے، گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں، کیونکہ وہ سب کی پرواہ کرتے ہیں۔ رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خود کو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں کو یوز نہیں کرتے، ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے جینے کی چاہ میں خود کے لیے جینا بھول جاتے ہیں، اپنے حصے کی خوشیاں بھی ان پہ لٹا دیتے ہیں۔ ہر لمحہ اسی ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ نہ روٹھ جائے، وہ نہ چھوڑ جائے۔ اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے، مگر رشتے پھر بھی خوش نہیں ہوتے۔ اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں، کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگے، کوئی بات نہ کرے تو 10 قدم پیچھے ہٹ جائے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے۔ آپ کی مخلص جذبات آپ کے منہ پر مارنے میں ماہر ہے، اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، بڑی ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ آئی ہوں، اور وہ ہے کہ بچوں میں سخاوت یا شیئر کرنے کی عادت کیسے پیدا کریں۔ یہ اکثر مائیں اسی کشمکش میں مبتلا رہتی ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ نہیں شیئر کرتا ہے، یا جب وہ مونٹیسری یا نرسری جوائن کرتا ہے تو ہم پر ان کو بہت سارے پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو عادات بنانے یا ڈیولپ کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچہ شیئر کیوں نہیں کرتا۔ کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کی وجوہات کا معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ شیئر کرنے سے گھبراتا یا کتراتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ خود شیئر نہیں کرتی یا کرتے۔ آپ نے اپنے بچے کے سامنے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں آپ نے شیئر کرنے یا دینے کا مظاہرہ کیا ہو۔ اکثر لوگوں کو لگے گا کہ وہ ہر وقت دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا دوسرے کو اپنی چیزیں دیتے ہیں، مگر ان کے بچوں میں یہ عادت نہیں ہے۔ وجہ، آپ نے کبھی اپنے بچے کے سامنے نہیں دیا، یا اگر دیا بھی ہے تو آپ کے بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، یا آپ کے بچے میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ وہ شیئر کرے یا شیئر کرنا کیا ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں حل کی جانب۔ اپنے بچوں میں شیئر کرنے کا کانسیپٹ ڈیولپ کریں۔ مختلف کہانیاں سنائیں جس سے آپ کے بچے کو یہ پتہ چلے کہ شیئرنگ ہوتی کیا ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، مطلب اس کی امپورٹنس ہماری زندگی میں کیا ہے۔ گھر میں موجود افراد بچے کے لیے رول ماڈل بنے، آئیڈیل، تاکہ وہ بچے ان کو دیکھ کے آئیڈیلائز کریں اور ان سے سیکھیں، اور بچے کے سامنے اپنی چیزیں شیئر کریں تاکہ بچے کو موٹیویشن ملے۔ اپنی چیزیں بچوں کو دیں اور انہیں بولیں کہ وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ آپ کے بچے میں اپنے ہاتھ سے چیز دینے کی عادت بنے۔ جب بھی ہم بچے کے رویے میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چھٹیوں میں نتائج سامنے آئیں، لیکن ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اٹس ایکویلنٹ ٹو امپاسبل۔ اس لیے ثابت قدم رہیں اور بار بار بچے کے سامنے اس پریکٹس کو دہرائیے، اور اس سے یہ پریکٹس کروائیں تاکہ اس میں یہ عادت پختہ ہو جائے، مطلب یہ عادت ڈیولپ ہو جائے اور امبوزڈ ہو جائے۔ جس جگہ بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ آپ کا بچہ شیئر نہیں کر رہا، اس کو فورس نہ کریں، نہ ہی ایسے جملے کا استعمال کریں جس میں بچے کو اپنی انسلٹ محسوس ہو، جیسا کہ یہ تو کبھی شیئر ہی نہیں کرتا، اس کو تو عادت ہی نہیں ہے کسی کو اپنی چیز دینے کی، کر ہی نہ لے یہ شیئر، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ آپ خاموشی اختیار کریں اور سائڈ پر ہو جائیں تاکہ آپ کا کسی بھی قسم کا نیگیٹو یا پازیٹیو ری ایکشن سامنے نہ آئے۔ اب نیگیٹو کی مثال تو میں نے اوپر دے دی ہے۔ پازیٹیو ری ایکشن، جیسا کہ یہ ہر چیز شیئر کرتا ہے، یہ تو اس کا فیوریٹ کام ہے، میرا بچہ تو اپنی ہر چیز دوسروں کو دیتا ہے، اچھا نہیں دینی تو آپ ادھر جا کے کھیلو یا ٹوائے بھی ساتھ لے جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی سچویشن میں بچے کو سمجھانے یا کانفیڈنس دینے کے لیے مناسب نہیں، بلکہ یہ کام گھر میں اور گھر والوں کے ساتھ مل کر کیا جا سکتا ہے۔ بچہ شیئر کرے، اس کو اپریشیٹ کرے،
اکثر والدین کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بچے ضرورت سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ڈانٹ ٹپٹ کر کے بچوں کا دل مت توڑیں، بلکہ ان کو پیار سے سمجھا دیں۔ گھر میں ایسے گیمز کھیلیں جن میں شیئرنگ کا کانسیپٹ ہو اور جس میں شیئرنگ کرنی ہو، تاکہ آپ کے بچے کھیل سے سیکھیں اور اصل زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں۔ یہ ساری بات ہے تربیت کی، کہ آپ نے بچوں کی کس طریقے سے تربیت اور اپ برنگنگ کی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بچپن سے ہی، بلکہ جب وہ صرف منتھس کے ہوتے ہیں تب ہی سے کرنا شروع کریں۔ آپ تو بلیو می بائی دا ایج آف 5 وہ اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ چیز نیچرلی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نیچر میں، پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی بچے کی پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، نہ سمجھے، اسے کیا پتہ۔ یقین مانیں، دا ڈے دا کڈ از بورن، اسی وقت ہی وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی سمجھ اسی وقت سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی لرننگ اسی وقت سٹارٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ 1 سال کا بچہ پورا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، بھلے ہی بیبلنگ کر رہا ہے، مطلب اس طرح سے کر رہا ہے، لیکن وہ بات کرنا اور لرن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک بچے کی پرسنالٹی بنانی ہے، اس کی بہترین ایج ہی نیو بورن سے لے کے 7 ایئرس تک کی ہے۔ جو بچہ جس طرح سوچے گا، سنے گا، دیکھے گا، اس کی پرسنالٹی اسی سے ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، پیرنٹنگ یا والدین بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بچے پیدا کرنا بہت آسان ہے، لیکن ان کی تربیت کرنا اتنا ہی مشکل۔ تو اصل مرحلہ تو پیدا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تمہارے بچے تمہاری پرچھائی ہیں، تمہاری سوچیں، رویے، تمہارے خوف اور احساس کمتری، تمہارا انداز و اطوار جو تم دنیا سے چھپائے ایک خوبصورت ملمہ چڑھائے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، وہ سب تمہارے بچوں میں خود بخود جھلکتا ہے۔ بچوں سے تھوڑی دیر بات کر کے بآسانی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے والدین کس طرح کے افراد ہیں۔ بچوں کو باہر جا کر تمیز سے پیش آنے کا نہیں کہیں، انہیں منسوئی بنا نہیں آتا، گھر پر تمیز ہوگی تو باہر جھلکے گی، ورنہ مطمئن رہ کے جو سکھایا اسی کے مظاہرے ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا بچہ اگر چھوٹے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، ان کی دینی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بچے گیلی مٹی کی مانند ہوتے ہیں، جس طرف چاہیں ان کو موڑ لیں، لیکن آپ دین کی طرف موڑ دیں، دنیا کی طرف نہیں جائیں گے۔ دنیا کی طرف موڑ دیں، دین کی طرف نہیں جائیں گے۔ بچوں کے سامنے اور نہ ہی پیچھے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھائیں، بچیوں کو باحیا کپڑے پہنائیے، چھوٹی عمر میں ہی پردے کے بارے میں ضرور بتائیے۔ اسی طریقے سے لڑکوں کی بھی تربیت اسی طریقے سے کریں کہ انہیں 5 وقت نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، اور جس طریقے سے لڑکیوں کو حیا سکھائی جاتی ہے اسی طریقے سے لڑکوں کو بھی حیا سکھائی جائے کہ پہلا پردہ آنکھ کا ہے، پہلی نظر دیکھ لی ہے تو دوسری نظر جھکا دو۔ تو صرف پردہ لڑکی کے لیے نہیں، لڑکے کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا لڑکی کے لیے۔ تو یہ ساری بات ہے تربیت کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تربیت اسکول جا کے ہوگی، تو معذرت کے ساتھ اسکول تعلیم دیتا ہے، اور اس تعلیم کے ساتھ جو تربیت اور جو اس کے اوپر آپ نے فزیکل ایکشنز دینے ہوتے ہیں وہ کہلاتی ہے تربیت۔ بڑی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ میں نے اپنے بیٹے کو سونے کی دعا سکھائی۔ وہ رات سونے کی دعا پڑھ کے سو گیا۔ جب وہ صبح اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹا نیند کیسے آئی؟ تو میرے بیٹے نے کہا، ماما بہت اچھی نیند آئی اور کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آیا۔ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ بیٹا یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے سونے کی دعا پڑھ کے سوئے تھے۔ تو جب میں نے اسے سونے کی دعا سکھائی وہ تھی تعلیم دینا، لیکن جب میں نے اسے یہ کہا کہ صبح جب تم اٹھے اور تمہیں ڈراؤنی خواب نہیں آئے وہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے سونے کی دعا پڑھی، رات کے اذکار پڑھے، تو یہ ہوئی ہے تربیت۔ تو بڑی آسان سی اگزامپل کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تعلیم دینا انف نہیں ہے، تعلیم کو تربیت میں کنورٹ کرنا مینز انٹو ایکشن کے ساتھ بچوں کو اگزامپل دے کے سمجھانا، وہ ہے تربیت۔ اس سے بچے کی تا حیات ذہن میں وہ بات جو ہے بالکل وہ کہتے ہیں نا نصف ہو گئی ہے کہ وہ بچہ اب وہ کبھی وہ بات میموری میں امبوزڈ ہو گئی ہے کہ وہ کبھی وہ بات بھولے گا نہیں، کیونکہ آپ نے صرف اسے تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کی تربیت بھی کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا محض زباں بتا دیتی ہے کہ آپ کی تربیت کی گئی ہے، یہ پالا گیا ہے۔ دیکھیں، پالا تو جانور کے بچے کو بھی کیا جاتا ہے، کتے بلیوں کے بھی بچے ہوتے ہیں اور وہ صرف پلتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کے بچے پلتے نہیں ہیں، ہم انسانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے ہم انسان ہیں اور وہ جانور۔ تو برائے مہربانی اپنی نالج میں اضافہ کیجیے،
اپنی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماسٹرز کریں، پی ایچ ڈیز کریں، ایم فلس کریں تبھی آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. نہیں، سب سے امپورٹنٹ جو تعلیم ہے وہ ہے دینی تعلیم. قرآن پڑھیں صرف نہیں، اسے سمجھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں. وہ آپ کو کیا سبق اور کیا لیسن دینا چاہتا ہے وہ پڑھیں، وہ سمجھیں گے تبھی تو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. اور جب امپلیمنٹ کریں گے تبھی آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے اس چیز کو سیکھیں گے. کیونکہ بچوں کے لیے سب سے پہلا جو آئیڈیلائزیشن والا جو فارمولا ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، پھر بعد میں سب چیزیں دنیا کی پرسنالٹیز آتی ہیں. تو جو وہ دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، کیونکہ بچہ سب سے پہلے گھر سے ہی سیکھتا ہے. ماں اور باپ کہنا وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا وہ گھر سے ہی سیکھتا ہے، کپڑا پہننا، کپڑا اتارنا، بیسک چیزیں، بیسک سکلز وہ ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ کا بچہ آپ ہی کی زبان کیوں بولتا ہے؟ اگر آپ کا بچہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ اردو کیوں بولتا ہے؟ وہ پشتو کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کیونکہ اس نے 7 سال کی عمر تک اردو ہی سنی ہے. جس بچے نے پشتو سنی ہوگی وہ پشتو بولے گا، جس نے عربی سنی ہوگی وہ عربی بولے گا. اسی لیے اسے مدر ٹنگ کہا جاتا ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا بچے کو بچپن سے ہی دینی انفارمیشن، دینی نالج پرووائڈ کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے قصے سنائیے، کہانیاں سنائیے. اب تو اتنی ساری سٹوریز، اتنی ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، آن لائن بے تحاشا فری بکس پڑھی ہوئی ہیں جن سے ہماری نبیوں کے قصے، اور آپ ویڈیو نہیں دکھانا چاہتے، آپ بک کا پڑھنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ آڈیو سنائیے. میرا ایک گروپ ہے لٹل مسلم اسکالرز کے نام سے واٹس ایپ پہ، جو میں فی سبیل اللہ اس میں کام کرتی ہوں، اور ایسے بے تحاشا قصے اور سٹوریز بچوں کے لیے شیئر کرتی ہوں جس پہ ماں صرف لگا دے اور بچہ سنتا رہے. بچہ بھلے ہی منس کا کیوں نہ ہو، بلیو می بائی دیٹ ٹائم ہی ول گیٹ میچور، اسے ساری چیزیں بعض زبانی یاد ہوگی. کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبر نازل ہوئے تھے؟ کتنے بچوں کو ہمارے نبیوں کے نام پتہ ہے؟ کتنے بچوں کو ان کے آبا و اجداد کے نام پتہ ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں، اور ہم نے اس گیپ کو فل کرنا ہے. کیونکہ آگے آنے والی جو یہ جنریشن ہے، آگے آنے والا وقت بہت سخت اور بہت مشکل ہے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے. کیونکہ ہم نے تو جتنا وقت دیکھنا تھا دیکھ لیا، لیکن آگے آنے والے کو یہ کس طرح سے فائٹ کریں گے. کتنے قسم کے فتنے اس دنیا میں آ گئے ہیں اور آئیں گے. ہمارے بچے اسی وقت فائٹ کر سکیں گے جب یہ دین میں اسٹرانگ ہوں گے. اور یہ دین کون سکھائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اس میڈیا سے نکل کر اپنے آپ کو تعلیم دینی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں، یا آپ انسٹاگرام کی ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں، یا آپ یوٹیوب پہ چلنے والے شارٹ سے سیکھ رہے ہیں. سیکھنے کا مرحلہ تو کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے. ساری بات یہ ہے کہ آپ نے سیکھا، اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا، تبھی تو آپ کے بچہ سیکھے گا، سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا. تو میری باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا، اور میری آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح کے بہت سارے پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس سکھائیں گی. اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو میں سیکھوں وہ آپ لوگوں کو ضرور سکھاؤں. اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں لکھ کے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. کیونکہ بہت ساری نیگیٹیوٹی ہے اور بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس، بہت سارے نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں، لیکن میں ان کو اگنور کرتے ہوئے ان چیز کو ضرور جو ہے اپنی ویڈیوز میں ڈالتی ہوں تاکہ کوئی سیکھے. ایک صدقہ جاریہ ہے. کم سے کم میرے مرنے کے بعد اگر میری تعلیم سے، میری کہی ہوئی باتوں سے کسی کا کوئی بھی بھلا ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو آپ بھی یہ سوچ کر کے چلیں. ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقت میں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئیں، ہو سکتا ہے بھی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن بلیو می آخرت میں ہم نے صرف اور صرف اپنے اعمال لے کے جانے ہیں. نہ ہی دنیا، نہ ہی دولت، نہ ہی پیسے، نہ ہی کپڑے، نہ ہی جولری، کچھ بھی نہیں. جو آپ نے کیا ہے وہی. پہلا سوال قبر میں آپ کی نماز کا ہوگا. تو اپنی نمازیں پڑھیں، اور اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کا بچہ آپ سے انسپائر ہو. آپ ڈونٹ لیٹ یور کڈس ٹو گیٹ انسپائر فرام سم ون ایلس. ڈونٹ لیٹ یور کڈ ٹو انسپائر فرام دا سنگرز، فرام ادر پرسنالٹیز. آپ بچوں کو انسپائر کریں. آپ اپنی شخصیت ایسی ڈیولپ کریں کہ بچہ آپ سے انسپریشن لے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، قصے، نبیوں کے قصے سنائیں، باتیں کریں، کھیلیں. نصیحت نہ کریں. اب وہ زمانہ نصیحتوں والا نہیں ہے. کھیل کھیل میں ان کو چیزیں سکھائیے. بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہتی ہوں اپنے کرافٹ کی. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں بچوں کو سٹوریز کس طرح سے سناتی ہوں، کس طرح سے ویڈیوز دکھاتی ہوں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیسے کرواتی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو ضرور دیکھیے گا. اور جو میرا دوسرا چینل ہے لٹل مسلم اسکالر، جس پہ میں اسلامک نرسری رائمز ڈالتی ہوں بچوں کے لیے تاکہ وہ لرن کریں.
اسی بھی دیکھیے، اس سے بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی۔ تو بس جناب یہ تھی آج کی ولاگ۔ ہوپ فلی آپ کو میری یہ ولاگ بہت پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔